انجینئر علی مرزا کون سے سلسلے کا ہے؟ فتنے والے سلسلے کا ہے۔ اس کے پیچھے نماز کا حکم کیا ہے؟ شکل دیکھیے، جو بندہ کوئی دین کا کام کرے، دین کی بات کرے تو پھر بات ہے۔ انجینئر صاحب نہ عالم ہے، نہ حافظ ہے، نہ مفتی ہیں، نہ قاری ہیں، نہ محدث ہیں، نہ مفسر ہیں، وہ ہے انجینئر۔ ان سے تھلی سیدھی کرواؤ، گلی سیدھی کرواؤ، سڑک سیدھی کراؤ۔ دین کی بات پوچھنی ہے تو علماء سے پوچھیں، انجینئر ہو، عالم بھی ہو، پھر جا کر آپ ان سے بات کر لیں، بہت اچھا ہے۔ حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم انجینئر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ہم سن لیتے ہیں۔ تو وہ انجینئر پہلے عالم تو بنے، پھر جا کر بات کرے، ادھر ادھر کیسے ایران توران کی فضول باتیں۔ لڈو کھیلنا کیسا ہے؟ چلو جی، ادھر کی مفتی نہیں ہے، آپ ان سے پوچھ لیں، ہیں وہ آپ کو ساری ترتیب سمجھائے دیں گے۔ بھائی لڈو کھیلنے میں شرط نہ لگائیں تو مباح ہے، نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، لیکن اگر اس کے دوران نمازیں ضائع ہو رہی ہیں یا دین میں سستی ہو رہی ہے تو پھر غلط ہے، پھر چھوڑ دیں۔ انسان کو جہنم میں آگ کا عذاب ہوگا، شیطان کو کس طرح ہوگا حالانکہ وہ آگ سے بنا ہے؟ یار یہ پرانے سوال ہیں، گھسے پٹے سوال کرتے ہو، کئی بار اس کا جواب دیا ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے، اس کو مٹی اٹھا کے ایسی بڑی اینٹ مارے تو نہیں لگتی، تو ہم مٹی کے بنے ہوئے ہمیں مٹی لگتی ہے، تو شیطان آگ سے بنا اسے بھی اللہ پاک آگ مار کے دکھائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی اپنی قبر کہاں ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کی قبر تو کوفہ اور نجف اشرف میں قول ہے، لیکن ان کی مٹی برابر کر دی گئی تھی قبر مبارک رکھ کے حضرت امام حسن کی طرف سے کہ خارجی جو بے ایمان تھے وہ بے حرمتی نہ کریں۔ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ کی قبر مبارک کی کئی روایتیں اور کئی سوالات آتے ہیں۔ بابا ہم تو دعا کرتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کی قبر مبارک جہاں بھی ہے نا، اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بعض علماء مانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو ہم نہیں مانتے، ایک نہ 10 دفعہ نہ مانے، ہم نے ان کی کون سی منتیں کرنی ہے بھائی؟ 6 لاکھ علماء کا وہ قائد ہے، پورے پاکستان کا کوئی شیخ الحدیث اس کا خلاف نہیں ہے، کوئی خانقاہ کا پیر اس کے خلاف نہیں ہے، کوئی دارالافتاء کا مفتی اس کے خلاف نہیں ہے، کوئی اہل حق عالم اس کے خلاف نہیں ہے، اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں کیا پدی کا شوربہ کہہ کے اجی ہم نہیں مانتے۔ انہیں کہو شیشہ صاف کر کے اپنی شکل دیکھو، نہیں ماننا تو ایک نہ 10 دفعہ نہ مانے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سندھ سے محبت ایمان ہے، مجھے اس روایت کی تحقیق نہیں ہے۔ مولانا عبدالستار میکو صاحب کی معاملات میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، ان کے لیے دعا کر دیں۔ رب کریم حضرت مولانا عبدالستار صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور قاری عبدالحنان صاحب کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں یہ سوالات دعا مانگتے وقت جو ہے وسیلہ کس حد تک جائز ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ پرچی لکھ لیں، پھر سارے اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں نہیں، دوسروں کی ذمہ داری اس نے اٹھائی ہوئی ہے، یہ حال ہے بھائی۔ وسیلہ اس حد تک جائز ہے جس حد تک شریعت نے بتایا۔ اے اللہ حضور پاک علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں یہ چیز عطا فرما دے، جائز ہے۔ صحابہ کے وسیلے سے دے، اہل بیت کے وسیلے سے دے، اولیاء کے وسیلے سے دے، بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ۔ وسیلے میں وسیلہ بندے کا دیتے ہیں، مانگتے بندے کے خدا سے ہیں۔ بینک والے نئے نوٹ کے بدلے پرانے نوٹ لیتے ہیں اور اوپر پیسے لیتے ہیں، سود ہے۔ نئے نوٹ کے بدلے پرانے نوٹ زیادہ دو، یہ سود ہے، یاد رکھیں۔ دونوں کی قیمت ایک جیسی ہے، آپ اس کو نئے ہونے پہ 10 روپے کو 12 روپے تو نہیں بن جاتے، جو اس کی قیمت کوئی بڑی ہوئی ہے کہ آپ اس کے مقابلے میں پرانے نوٹ زیادہ لے لیں، یہ عین سود ہے، اس سے بچ جائیں۔ ایک بندے نے مجھے کہا کہ سیدھا کرنے کے پیسے لیتے ہیں، میں نے کہا لو جی، یہ ٹیڑھا ہاتھ ہے، سیدھا ہاتھ کریں تو کوئی پاؤں بن جاتا ہے؟ بھئی سیدھا کرو بھی 10 روپے، الٹا کرو بھی 10 روپے، ٹیڑھا کرو بھی 10 روپے، اس کی وہی مالیت ہے۔ سیدھے کرنے سے کوئی اس کی قیمت نہیں بڑھ جاتی، اس لیے زیادہ پیسے دو گے سود بن جائے گا۔ مفتی صاحب حدیث پاک میں اس جگہ جانے سے روکا گیا جہاں اللہ کا عذاب ہو، تو سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، سیروا فی الارض کا مطلب یہی ہے کہ آپ وہاں سے چلتے چلے جاؤ، ٹھیک ہے، زمین سے گزرو تو وہاں سے چلتے چلے جاؤ اور آپ دیکھ لو گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ معاملات ہے کیا۔ یہ تھوڑی ہے کہ عذاب والی جگہ میں جا کر رک جاؤ، عذاب سے ہٹ کے بندہ قریب سے بھی آپ دیکھیں، مدائن صالح میں جائیں، مدائن شعیب میں جائیں، اور لوگوں کے اوپر عذابات کے معاملے اس جگہ کو کلوز کر دیا گیا ہے، ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو استغفار فرماتے ہوئے گزرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ مدت رضال میں 2.5 سال کے قائل ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم میں حولین کاملین ہے، امام صاحب کی دلیل بھی قرآن میں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن سے ایک دلیل اٹھائی ہے، دوسری نہیں۔
इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा, ये हौलैन कामिलैन से पहले आयत मौजूद है कि उसका उठाना और उसका दूध छुड़ाना ये 30 महीने हैं। तो हमल के 2 माने हैं, हमलुन और हिमलुन। हिमल का एक माना होता है पेट में उठाना और हिमल का एक माना होता है वैसे उठाना। तो मुद्दत रज़ात अकल भी माने, मुद्दत हमल अकल भी माने तो 6 माह है। तो 6 माह हमलू की मुद्दत और 2 साल जो है उसकी छुड़ाने की मुद्दत, तो 2 और 6 माह 2.5 साल हो गए। ये इमाम साहब की दलील है, लेकिन फतवा साहिबान के कॉल पे है, इसलिए आप इस पर सवालात करने पे एतराज़ नहीं कर सकते। यूट्यूब पर टिकटॉक पर पैसा कमाना कैसा है? भाइयों, आपकी वीडियो सही है तो बिल्कुल सही है, हम तो वीडियो के गलत होने के ऊपर आपको एतराज़ करेंगे। इस तरह तो कोई सी किस्म का कोई मसला नहीं है। लोग कहते हैं उस पर इश्तिहारात में लड़की आती है, मैंने इश्तिहारात में तहकीक की है। देखें ये जो बोतल है पानी की, अगर इस पानी की बोतल के ऊपर लड़की की तस्वीर छपी हुई है तो आप लड़की की तस्वीर की वजह से पानी नहीं लेते, बल्कि पानी की वजह से पानी लेते हैं, वो तो वैसे छपी है। आप साबुन लेने जाते हैं, साबुन पे औरत की तस्वीर है, आप तस्वीर की वजह से नहीं लेते, आप साबुन की वजह से लेते हैं। तो तस्वीर छपने से साबुन का कारोबार हराम नहीं हो जाता। इस तरह जो टूथपेस्ट है उस पर औरतों की तस्वीरें हैं, वो तस्वीर छपने से ख़राब नहीं हो जाता। तो इस तरह अगर आपकी कोई दवाइयों वाले या इस तरह के इश्तिहारात चलते हैं तो किसी किस्म की कोई गलती नहीं है, वो तो इश्तिहार है, जिसने उसमें तस्वीर लगाई है वो जाने उसका काम। नंबर 2, कुछ लोग कहते हैं फ़िल्म के इश्तिहार आते हैं, गुनाह वाले आते हैं। इस बारे में जो मैंने तहकीक की है माहिरीन यूट्यूब से, जो यूट्यूबर हैं वो हमें बताते हैं कि जो यूट्यूब है ये बड़ा अक्लमंद है। ये इश्तिहारात हर बंदे को उसकी सोच के मुताबिक दिखाता है। तो भाई उसकी सोच उसको कैसे पता चलेगी? कहते हैं जो इसकी सर्चिंग है ना, ये गूगल पे क्या सर्च करता है, क्रोम पे क्या सर्च करता है, फेसबुक पे क्या करता है, यूट्यूब पर क्या करता है, जो सर्च बंदा करता है, अगर ये ठीक चीज़ें शेयर करता है तो वो भी इसे इश्तिहार ठीक ठीक दिखाता है। अगर ये कोई ऊपर नीचे ईरान तुरान को गलत फाशी और यानी सर्च करता है तो यूट्यूब इसकी सोच को पढ़े हुए है, तो वो भी इसे वही चीज़ें दिखाता है ये जो देखना चाहता है। इसीलिए अगर आपको कोई कहे कि इनके पेज के ऊपर इस तरह के इश्तिहारात आ रहे थे, उसे को अपनी सर्चिंग ठीक कर ले, अपनी सर्चिंग ठीक कर ले बेटा, तेरा काम ठीक हो जाएगा। तेरे फ्रेंड्स जो हैं, जो तू देखता है, तुझे वही दिखाते हैं यूट्यूब, हमें तो कभी गलत नहीं दिखाता। सर्चिंग राइट, इश्तिहार राइट, सर्चिंग रॉन्ग, इश्तिहार रॉन्ग। आप अपने मामले को खुद देख लें। टोटल नबी और रसूल कितने आए हैं? 2 अकवाल हैं, 1,24,000 भी हैं, 2,24,000 भी हैं, इसलिए हम कमो पेश कह देते हैं। मस्जिद में सलाम करना सही है, लोग मकरूह कहते हैं। जो आदमी इबादत में बैठा हो ना और इबादत में मशगूल हो, उसको सलाम न करें तो बेहतर है, क्योंकि खुद इबादत में आपने अस्सलामु अलैकुम कह के उसकी इबादत ख़राब करनी है तो ना करना बेहतर है। कोई वज़ू कर रहा है इबादत में, आप उस सलाम न करें। खाना खा रहा है इबादत, आप अपने खाने में बैठे आप सलाम करें, वो जवाब दे, उसको लुक़मा अटक जाए, तो इसलिए बेहतर है कि इस मौके पर थोड़ा खामोशी इख्तियार करें। नमाज के बाद दुआ जायज़ है, तो बाबा अगर नमाज के बाद नहीं है तो नऊज़ु बिल्लाह फ़िल्म देखने के बाद दुआ करोगे? सादे बंदे हो अल्लाह के बंदे, नमाज के बाद ही तो दुआ जायज़ है, मसनून है, साबित है। अल्लाह के रसूल ने नमाज के बाद दुआ मांगी है। ये जो अल्लाह मानता सलाम है, ये नमाज के बाद की दुआ है, हुज़ूर पाक ने मांगी है और ऊँची मांगी है, तभी तो सहाबा को पता चला, तो इसलिए मांगनी चाहिए। जिनको नहीं ज़रूरत और अल्लाह से नहीं मांगने तो वो ना मांगे, हमें ज़रूरत है बाबा, हम मांगेंगे। लोगों में कहते हैं नमाज के बाद दुआ करने की कोई हदीस हमने आज तक नहीं पढ़ी, तो मैंने कहा पढ़ लो। तुमने नहीं पढ़ी इसका ये मतलब थोड़ी है कि हदीस है ही नहीं। मुहद्दिस जलील अल्लामा सैयद यूसुफ बिन नूरी रहमहुल्लाह मारिफ सुनन में 6 हदीसें इस पर लाए हैं। आप तिरमिज़ी की शरह में हदीसें पढ़ लें, सारी तफसील उसमें मौजूद है। शब मेराज में खुसूसी इबादत करने का सबब, शब मेराज में किसी किस्म की कोई खुसूसी इबादत साबित नहीं, ये लोगों ने खुसूसी इबादतें अपनी तरफ से बनाई है। अभी सरगोदा में 15 रोज़ा दौरा हो रहा है, आप किस दिन सबक पढ़ाएंगे? 7 मार्च बरोज़े पीर को मैं ज़ोहर के बाद इंशाअल्लाह ताला उसमें सबक पढ़ाऊँगा। मस्जिद की वक्फ़ शुदा ज़मीन बेचना जायज़ है? बाबा क्यों बेचना जायज़ है? जब वक्फ़ है, मस्जिद बन गई है, तामीर हो गई है, अल्लाह के नाम पे वक्फ़ है, आप उसके बाद ज़मीन बेचेंगे तो फिर मदीने मस्जिद वाला, तो यही तो मैंने समझाया है। 360 बुतों का कायल कौन है जो खाना काबा में थे? अली बिन अबी आस है या अलीउल मुर्तज़ा है? इसकी वजाहत कर दें। तबक़ात इब्न साद में लिखा है कि हज़रत अली हज़रत ज़ैनब का बेटा पैगम्बर का नवासा है।
مجھے لگتا ہے کہ رافضیت سے متاثر والا یہ سوال ہے. چلو میں اس کا آپریشن کیا دیتا ہوں بچوں، تو بھی یاد رکھنا. یہ جو جملہ کہا جا رہا ہے کہ 360 بتوں کا قائل کون ہے، یہ پیغمبر کے 2 داماد ہیں. ایک حضرت علی کا نام لکھا ہے اور ایک حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کا نام لکھا ہے. دونوں پیغمبر کے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ. حضرت ابو العاص شروع میں بتوں کے قائل اور مشرک رہے، بعد میں ایمان لائے، صحابی بن گئے. تو حضور پاک کی حدیث ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، بندہ کلمہ پڑھ لے پچھلے گناہ معاف ہے. تو ان کا یہ گناہ تو حضور کی حدیث سے معاف ہے. تمہیں کون سا مسئلہ پڑا ہوا ہے جو تم ابھی تک ناراض ہو؟ نمبر 1. نمبر 2، حضرت سعد، حضرت ابو العاص جو ہیں یہ حضرت ابو العاص ابن ربی، ان کے متعلق جو حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، حدث لی و صدقنی و وعد لی و وفا لی. حضور نے فرمایا مجھ سے میرے داماد ابو العاص، حضرت زینب کے شوہر حضور کے بڑے بڑے داماد، ان نے مجھ سے بات کی اور سچی کی، وعدہ کی اور پورا کیا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو حضور پاک تو ان کی تائید کرتے ہیں، اس لیے آپ اس طرح تقابل پیش نہیں کر سکتے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ علی بن ابی العاص کون ہے. علی بن ابی العاص، علی نام سے کئی صحابہ ہیں. علی بن ابی العاص جو ابو العاص کے بیٹے ہیں ان کا نام ہے علی، ان کو علی زین بھی کہتے ہیں. یہ علی زین بھی حضرت علی المرتضیٰ اور ہے، علی زین بھی اور ہے. یہ علی زین بھی حضور پاک کا ویسے نواسہ ہے جیسے امام حسن اور امام حسین حضور کے نواسے ہیں. یہ حضور پاک کی بڑی بیٹی کا بڑا بیٹا ہے علی زین بھی. ٹھیک ہے، طبقات ابن سعد میں لکھا ہے تو صحیح لکھا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے، اسے علی زین بھی کہتے ہیں. اور ایک مسئلہ اور بھی بتاتا جاؤں، لگے ہاتھوں میں نے کام پورا کرنا ہے، میں ادھار رکھنے کا قائل نہیں ہوں. یہ علی زین بھی حضرت علی المرتضیٰ کا سالہ ہے، نہیں سمجھے؟ علی زین بھی حضور پاک کا نواسہ، حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی کا بھائی ہے، بچوں کا ماموں ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت انتقال فرما گئی تو وصیت کی تھی، علی میرے بعد اگر میری جیسی صفات والی دلہن چاہتے ہو تو میری بھانجی امامہ بنت ابی العاص سے نکاح کرنا. یہ امامہ اس علی زین بی کی بہن ہے. حضرت علی نے حضرت اما فاطمہ کے بعد ان سے نکاح کیا ہے. حضور کی نواسی حضرت علی المرتضیٰ کی دوسرے نمبر پہ بیوی بنی ہے. تو اس لیے نواسہ علی زین بھی حضرت علی کا سالہ اور بچوں کا ماموں ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ بھانجی کا رشتہ لوگ بتائیں تو حضرت فاطمہ کی 4 بہنیں ثابت ہو جائیں گی، اس لیے یہ سچ نہیں بولتے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند حق پر ہیں، باقی جس کا آپ نے لکھا ہے وہ جانے، ان کا کام جانے. یا علی مدد لوگ کیوں کہتے ہیں؟ جو کہتے ہیں ان سے پوچھیں بابا، میں تو یا اللہ مدد کا قائل ہوں. حضرت علی المرتضیٰ بھی تو یا اللہ مدد ہی کہتے تھے. ہم تو یا ابو بکر مدد کے قائل نہیں ہیں، تو آپ یا علی مدد کی بات کرتے ہیں. پنج پیری کسے کہتے ہیں؟ بابا پنج پیری مماتیوں کو کہتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. HBD منانا کیسا ہے؟ یہ HBD ہیپی برتھ ڈے ہے میرے خیال میں. ہاں حبیب بینک تو نہیں ہے نا؟ ہیپی برتھ ڈے ایسے فضول قسم کی رسم بنی ہوئی ہے بھائی، کوئی اس کا شریعت پہ وہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کا رواج چلا ہوا ہے، کوئی شرعی حکم نہیں ہے. 94,000 کی موٹر سائیکل 1 سال کی مدت پہ لی، قسطیں طے ہوئی، 1,20,000 دیے جائیں گے، جائز ہے؟ اس سوال کے جواب کی حد تک تو جائز ہے. اس میں کوئی اور شرط ہے تو وہ تفصیل بتا دیں تو بتائیں گے، اس حد تک حرام نہیں ہے. ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ نماز والی ثنا جنازہ میں پڑھنا جائز ہے. ٹھیک فتویٰ دیا ہے، یہ بھی جائز ہے. مجلہ ثناؤ کا کے ساتھ پڑھیں وہ بھی جائز ہے. مسند الفردوس دہلوی میں اس کا حوالہ موجود ہے. علماء دیوبند کے پیچھے نماز کے قائل نہیں ہے، غیر مقلد. بابا غیر مقلد جانے، ان کا کام جانے، ہم تو اہل حق کے پیچھے نماز کے قائل ہیں. سوال ہے بھی پیلی پگڑی مولانا فضل الرحمان سب پہنتے ہیں، تو پیلی پگڑی بابا پہننا کون سا مسئلہ ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ باقی جو پگڑیاں نہیں پہنتے ان کو کہو بھی سر پہ پہنو. ہاں آپ کو مولانا فضل الرحمان پہ اعتراض آیا ہوا ہے، بھائی یہ پیلی پگڑی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر پہ پہن کے جنگ بدر پہ آئے تھے، تو یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے بھائی. نبی پاک کو مرشد اور پیر کہنا کیسے اور امام اعظم کہنا کیسے ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام رسل ہیں.
نبی اعظم ہیں، رسول اعظم ہیں، پیغمبر اعظم ہیں۔ امام اعظم تو امام ابو حنیفہ ہے، امام کا درجہ چھوٹا ہے بھائی، آپ نبی کو نعوذ باللہ امام اعظم کے درجے پہ لے آئے ہو۔ بابا حضور رسول اعظم ہے، نبی اعظم ہے، پیغمبر اعظم ہے۔ امام اعظم تو ابو حنیفہ ہے، وہ امام ہے نا امت کے اماموں میں، صحابہ کے بعد بڑا امام کون؟ اور اگر یہی بات ہے تو قائد اعظم آپ محمد علی جناح کو نہ کہیں، قائد اعظم کو مانا ہے بڑا قائد، وہ تو پھر حضور ہوئے۔ تو صادق مسلم لیگ کے قائدوں میں قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ ایسے ہی ہے، میں حیران ہوں اس غیر مقلدین پہ، امام اعظم کہتے ہیں شرک ہے، اور سعودیہ والوں سے ریال رہتے ہیں تو ان کے مولوی کو مفتی اعظم کہتے ہیں، وہ جائز ہے۔ ادھر مفتی اعظم کہنا ریالوں کی وجہ سے جائز ہے، تو بھائی صحابہ کے شاگرد کو امام اعظم کہنا بھی جائز ہے۔ ٹوٹل رسول کتنے آئے؟ علماء کی تحقیق میں تو رسولوں کی تعداد 313 ہے، باقی کل ملا کے انبیاء کے ساتھ نبیوں کے ساتھ 1,24,000 کم و بیش ہے۔ رسول وہ ہے جو صاحب شریعت کتاب لے کر آئے، اور نبی وہ ہے جو پچھلی شریعت کو آگے لے کر چلے، تو اس کی اعتباری اس طرح کے کچھ فرق موجود ہے۔